عربوں کے ہاں جائیے، سینی میں کھانا آتا ہے، سب لوگ بیٹھ جائیں گے، کھانا شروع کر دیں گے، یہ لوگ اٹھ جائیں گے، کھانا کم ہو گیا لا کے ڈال دیا، اور اس کے بعد دوسرے لوگ، وہی سینی بعد میں گھر میں چلی جائے گی تو عورتیں بھی کھا لیں گی۔ اپنے یہاں ذرا سا کر کے دیکھ لیجیے، ہم یہی کھاتے رہ گئے، لوگوں کا جھٹا کھائیں، پکائیں ہم، اور جتنا بچ گوا ہے اب ہمارے لیے آ رہا ہے، اس لیے کہ دینی تعلیم نہیں ہے، نبی کی سنت ہمارے گھروں میں نہیں ہے۔ آج بہت سے لوگ اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، لیکن بے خیالی میں کہہ لیجئے، چاہے دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے کہیے، بائیں ہاتھ سے کھاتے، اور جب ان سے کہیے دونوں ہاتھ اللہ نے بنایا، طبیعت تو یہ چاہتی ہے کہ داہنے ہاتھ سے ایک تھپڑ اس کو لگائے کہ اللہ نے اس ہاتھ کو اسی لیے پیدا کیا ایسے لوگوں کے۔ اللہ کے رسول ایک آدمی سے کہا کہ داہنے ہاتھ سے کھایا کرو، اس نے مذاق اور ٹھٹھا کے طور پر، استہزاء کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرا داہنا ہاتھ اٹھتا نہیں۔ اللہ کے رسول کی زبان سے نکل گیا اللہ کرے نہ اٹھے، اور پھر اس کا ہاتھ اٹھا نہیں۔ نبی اگر کوئی بد دعا کر دے اللہ تعالیٰ تو سنتے ہی، نبی کو تو بھیجا اسی لیے جاتا، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور جب رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو گویا آپ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ دنیا میں اگر آپ دیکھیں کسی آدمی کو کسی چیز کو نمونہ اگر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر 4 چیزیں ہونی چاہیے، 4 شرط ہیں۔ جس انسان کو آپ نمونہ بنا رہے ہیں اس کی پوری زندگی تاریخی اعتبار سے معتبر ذرائع سے آپ کو معلوم، اس کا بیٹا ہے، کہاں پیدا ہوا، کیسا بچپنا گزرا، کیسی جوانی گزری، پوری معتبر ذریعے سے۔ دوسری چیز ہے کہ جو وہ ہدایات لے کے آیا ہے وہ سب کے لیے، کسی مخصوص قوم کے لیے نہ ہو، کسی مخصوص زمانے کے لیے نہ ہو، کسی مخصوص علاقے کے لیے نہ ہو، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کا تمام عمل کھلی ہوئی کتاب کی طرح۔ بعض لوگ، ہم لوگ کہتے ہیں یہ ہماری نجی زندگی ہے، اس میں کسی کو جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے تو ایسا لگتا ہے ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے رہتے تھے، بیٹیوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے تھے، گھر میں کیسا رہتے تھے، پوری ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح۔ اور آج انسان صرف اپنی زبان سے اچھی باتیں کہتا ہے، جب اس کی عملی زندگی کو دیکھا جاتا ہے تو صحیح نہیں اترتا۔ لہذا نمونہ کون بنے گا؟ جو عمل کر کے دکھائے۔ اور ان 4 شرائط کی بنیاد پر پوری تاریخ انسانیت کو دیکھ لیجیے، اللہ کے آخری رسول جس دور میں آئے ہیں اس کے بعد سے جتنے لوگ آئے ہیں وہ تمام جامعیت، کاملیت اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کی زندگی میں نہیں پائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہم سب کو معلوم۔ کس لیے معلوم ہے؟ قرآن نے، احادیث رسول نے پوری سیرت کو بتایا۔ اللہ کے رسول کیسے ہنستے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے سوتے تھے، پوری حدیث کی کتابوں میں آپ کا گال کیسا تھا، آپ کا ہونٹ کیسا تھا، آپ کے بال کیسے تھے، شمائل کے نام سے مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ حدیث کی کوئی کتاب آپ پڑھ لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عادات اور اطوار کا تذکرہ ملتا ہے۔ پوری کی پوری قرآن پڑھیے۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے تھے، تو حضرت عائشہ نے چھوٹا سا جملہ کہا تھا، کانا خلقہ القرآن۔ قرآن میں جو تم پڑھتے ہو، سنتے ہو، اس کی جیتی جاگتی تصویر اگر دیکھنا ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ۔ تو تاریخی اعتبار سے قرآن ماخذ ہے،
اور حدیث رسول، اللہ کے رسول کے زمانے ہی میں حدیثیں لکھی جانے لگی تھی، اور 100 سال کے بعد بڑے بڑے مجموعے احادیث کے آ گئے، بخاری، امام مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، نہ جانے کتنے ائمہ نے اللہ کے رسول کے ان اقوال کو جمع کر دیا۔ آپ یہ بولتے تھے، یہ کرتے تھے، اور ہم ان کے سامنے کوئی کام کرتے تھے تو اللہ کے رسول کبھی ٹوک دیتے تھے یہ کام نہیں کرنا ہے، کبھی خاموش رہتے تھے، جس کو تقریر کہا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ 2 ماخذ تھے اللہ کے رسول کی زندگی کے، دونوں قیامت تک محفوظ رہیں گے۔ ایک کی حفاظت کا تو وعدہ اللہ نے کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ احادیث قرآن کی شرح ہے، جب قرآن محفوظ ہے تو احادیث رسول بھی محفوظ ہے۔ اور صرف اللہ کے رسول کے اقوال نہیں، جن لوگوں نے اللہ کے رسول کے اقوال کو نقل کیا ہے، پوری سند میں جتنے لوگ آتے ہیں، کہاں پیدا ہوئے، نام کیا تھا، ابا کا نام کیا تھا، ان پر جرح و تعدیل کی جاتی، ان کی حدیث قبول کی جائے گی، ان کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی۔ تو تاریخی اعتبار سے دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے پورے حالات ہم کو اور آپ کو معلوم ہو، سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو انبیاء پہلے گزرے، ان کی قوموں نے ان کے حالات خود بگاڑ دیے۔ یہود کہتے تھے عزیر ابن اللہ، جبکہ تمام نبیوں نے توحید کی دعوت دی، کیسے وہ اللہ کے بیٹے ہو جائیں؟ مسیحی کہتے تھے عیسیٰ اللہ کے بیٹے، ملائکہ کو یہ لوگ کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تمام جگہوں میں کیا ہے، انہوں نے طرح طرح سے اپنی رائے داخل کر دی۔ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے، تمام چیزیں بالکل محفوظ ہیں۔